تو محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، اس بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح سند نہیں ہے، اس لیے ہم تو توقف کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم یہ تو نہیں ہونا چاہیے، چلو ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ سندھ میں آئے تھے اور اسلام لے کر آئے تھے اور اس بارے میں وہ کوئی سند پیش نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر جھوٹا الزام دھر دیا جائے محمد بن قاسم پر۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہم فاسق فاجر اور نعوذ باللہ ایک جھوٹا الزام ایک شخص پر جو مسلمان بھی ہے اور خیر القرون کا بندہ ہے۔ مرزا صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، پھر صحابہ سے ملنے والے تابعین، پھر تابعین سے ملنے والے تبع تابعین، اور ایک حدیث میں ثم الذین یلونہم چوتھی مرتبہ بھی ہے، پھر ان سے ملنے والے، یعنی تبع تابعین کے شاگرد بھی اتباع التابعین وہ بھی اس میں آتے ہیں، جیسا کہ علماء نے لکھا بھی ہے، حدیث میں بھی چوتھی دفعہ بعض روایات میں آیا ہے۔ تو مرزا صاحب اس طرح 300 سال کا زمانہ جو ہے وہ بہترین زمانہ بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ میں نویاں دا بننے والا، نہ میں درمیانیاں دا مننے والا، میں صرف پرانیاں دا مننے والا، اور پرانے تواڈے والے نہیں، پرانے وہ جو واقعی پرانے جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال صحابہ تابعین تبع تابعین۔ اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں ترمذی میں امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے کہ ان صدیوں کی کیا برکات ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ پرانے بزرگوں کو مانتے ہی ہم ہیں، آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ درمیانوں پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور خود بھی آپ پھر درمیان میں ہی اٹک گئے ہیں۔ تو یعنی وہ بہترین زمانہ وہ والا ہے پہلے 300 سال کا، اور ہمارے اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے 300 سال کے اندر لکھی گئی ہیں۔ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ ہم بھی مانتے ہیں بالکل، بلکہ یہ تو محدثین کا ہی ایک منہج ہے، اور انہوں نے ہی بتایا ہے کہ یہ زمانہ 300 سال تک تقریباً چلا ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو مرزا صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے 300 سال کے مسلمان بعد والے مسلمانوں سے خاص طور پر افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ان کا زیادہ احترام اور مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور ان زمانے والوں کو اور ان زمانوں کو مشہود لہا بالخیر زمانے کہا جاتا ہے، کہ جن کے بارے میں زبان نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کی گواہی دی ہے۔ ایسے زمانوں کا ایک بندہ، اس کے بارے میں جھوٹے الزام لگانے شروع کر دیے جائیں بغیر دلیل کے۔ جب مرزا صاحب سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے محمد بن قاسم پر یہ الزام دھرا ہے، ہم تو رحمہ اللہ کہیں گے، کیونکہ خود مرزا صاحب کا بھی اپنا قاعدہ ہے کہ پہلے 300 سال کے جو مسلمان ہیں وہ بہترین مسلمان ہیں، کہ ایک عام مسلمان جو فوت ہو گیا اس کے لیے ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، تو وہ تو خیر القرون کے بندے ہیں محمد بن قاسم رحمہ اللہ، ہم تو کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور دلائل کی بنیاد پر کہیں گے، ہم ان کا ادب اور احترام بھی کریں گے، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ثابت ہو جائے جس سے وہ قابل احترام نہ رہیں۔ اب کوئی ایسی بات اگر ہوتی اور سند کے ساتھ مرزا صاحب اسے پیش کرتے تو ہم بھی اس پر غور کرتے، اس کو قبول کرتے، جس طرح کہ آگے ذکر آ رہا ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ وہ ظالم تھا، اس کا ظلم ثابت شدہ ہے، لہٰذا ہم اس کا احترام نہیں کرتے حجاج بن یوسف کا، کیونکہ ظالم ہے اور اس پر دلائل موجود ہیں۔ اگر محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسی بات ثابت ہو جائے تو وہ جو عموم ہے کہ سارا وہ زمانہ 300 سال والا بہترین زمانہ ہے، اس سے احترام کے حوالے سے وہ خارج ہو جائے گا۔ جو شخص جس کے بارے میں دلیل سے ثابت ہو جائے کہ وہ برا تھا، وہ بدتر تھا، وہ شر تھا، جو بھی تھا، اس کے بارے میں ثابت ہو جائے وہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ ورنہ عام ہر مسلمان جو پہلے 300 سال کے زمانے میں آیا ہے، پیدا ہوا، زندہ رہا، اس عرصے میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے، اور ہمیں اس کا ادب اور احترام بہرحال کرنا ہے، ورنہ ہم اس حدیث کے مخالف ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ سوال تو ہونا ہے جھوٹ بولنے پر، بغیر دلیل کے کسی پر بہتان باندھنے پر اللہ پوچھے گا تو صحیح، اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور ظلم ہے اس شخص پر۔ ایک بندہ فوت ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ بغیر دلیل کے جھوٹ باندھے جا رہے ہیں۔ زندہ ہو تو دفاع کرے گا اپنا، اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا،
پھر تو قیامت کے دن آپ کا گریبان ہی پکڑے گا نا. اور احادیث اس بارے میں کثرت سے موجود ہیں. جس پر آپ نے کوئی ظلم کیا، جس کو گالی دی، برا بھلا کہا، وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، آپ کی نیکیاں لے جائے گا یا آپ اس کی برائیاں اٹھائیں گے. تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ، اگر ان کے بارے میں مرزا صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹے بہتانات آپ الزام تراش رہے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ کی جو بات ہے وہ بھی انہی اصولوں پر پرکھی جائے گی. اور خود تو آپ لوگوں کو سبق دیتے رہے، اپنے پمفلٹ پر آپ لکھتے رہے بار بار، ہر صفحے پر، مین ورق پر تو بڑا بڑا اور صفحے پر چھوٹا چھوٹا اوپر لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کی بے سند جھوٹی من گھڑت روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے میں یہ پمفلٹ لکھتا ہوں. تو مرزا صاحب کیا یہ صرف اس پمفلٹ کی حد تک ہے؟ وہاں بھی جھوٹ ہے. ہم نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں بھی بے سند اور جھوٹی اور من گھڑت روایات آپ نے ذکر کی ہوئی ہیں اس پمفلٹ میں بھی. لیکن کیا محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں ایسی کوئی آپ کو جو ہے نا بات نظر نہیں آتی کہ یہ صحیح سند وہاں بھی ضروری ہے، یا جس پر آپ جو مرضی جھوٹے الزام لگاتے رہیں؟ کیا آپ کو اس بارے میں اللہ سے ڈر نہیں آتا ہے؟ خصوصاً ایسے لوگوں کے بارے میں جو مشہود لہا بالخیر زمانوں کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں خود آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کے خیر اور بہتر ہونے کی گواہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کل قیامت کو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ خیر القرون کے دور کے بندے کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کریں گے؟ آپ کو بتا کر گئے ہیں امت کو کہ یہ لوگ بہترین ہیں، اور آپ ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں.